ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بھائی ذرا اب بات شروع کر لینا مہربانی کر کے۔ میں آج حضرت کے پاس حاضر ہوا تھا، کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہم زوم کے اوپر تو ملتے رہتے ہیں جب ہماری پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی ہیں، نہیں ہوئی تھی۔ ہم زوم کے اوپر تو ملتے رہتے ہیں جب ہماری پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن میں کافی عرصے سے خواہش مند بھی تھا۔ پھر پچھلے ہفتے حضرت سے میری بات بھی ہوئی تو یہ طے پایا کہ میں اسلام آباد آ کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی کہ پی کے میں آپ نے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو شکست فاش دے کے وہاں پر ان کو غریب اور غربت سے مارے لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملے اور شعور آئے۔ آج اس کے علاوہ ہماری پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور ہم نے مشورہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مشاورت کے ساتھ باقی تمام جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں شامل 25 جنوری کے آس پاس سربراہی میٹنگ کا اجلاس بلایا جائے، جس میں یقیناً 23 مارچ کا جو پی ڈی ایم نے اعلان کر رکھا ہے مہنگائی مارچ کا، اس کے بارے میں جو تنظیمی امور ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور پھر وہاں پر باقی جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی مشاورت ہوگی۔ آج ہم دونوں نے، مولانا ہمارے امیر ہیں پی ڈی ایم کے، یہ طے کیا کہ اس حکومت کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں اور منی بجٹ کے حوالے سے، جس کے اوپر کل میری تقریر ہو چکی ہے ایوان میں، اور آج دوسرے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی آج اسپیچ کی ہے، اور منی بجٹ کے حوالے سے جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا اور غریب آدمی کو بحال کرنے کا، اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ ہم ایوان کے اندر متحدہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ اس کا حد المقدور اس کا مقابلہ کرے گی۔ پاکستان اس وقت، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس بار یقیناً 74 سال میں پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، چاہے ہمارے خارجی مسائل ہیں، چاہے ہماری فورن ڈپلومیسی ہے اور گورننس کے جو ایشوز ہیں۔ میں نے کل کہا، میں آج پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، ایٹ دی فلسٹ فورس ایٹ مائی کمانڈ، کہ میں نے 74 سال میں اس سے زیادہ، پی ٹی آئی سے زیادہ لاغر، نالائق، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت نہیں دیکھی، جس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس وقت تباہ حال کر دیا ہے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی، قانونی اور سیاسی جو ہتھیار ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔
ہمارے نہایت قابل احترام جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کافی عرصے کے بعد براہ راست ہماری میٹنگ ہوئی ہے. جو صورتحال میاں صاحب نے بیان کی ہے اور اس وقت جو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنے عام غریب آدمی کا احساس نہیں اور بین الاقوامی اداروں کو اور ان کا مفاد ان کو عزیز ہے، ان کے مطالبات، ان کے دباؤ پر قانون سازی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے. اور اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی، اسلام آباد کی طرف ہاں آئے گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑے گی. پی ڈی ایم اس کی قیادت کرتے ہوئے ان کی آواز بنے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا جو 23 مارچ کو پورے ملک کی سطح پر اٹھایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا، بجلی کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا. چائنا جو ہمارا بڑا گہرا دوست روز اول سے چلا آ رہا تھا، اس کی دوستی ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی اور خدا کر کے سی پیک کا مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان تک مکمل ہوا ہے. ہم بند کمروں میں افتتاح کے قائل نہیں ہیں اور نہیں ایسا پروجیکٹ کہ جس کو اس موجودہ حکومت نے تباہ کیا ہے اور اتنے بڑا پیسہ جو چین پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا اس کو جس طرح جمود کی طرف دھکیلا ہے، ہم ان کو اس پروجیکٹ کے کسی حصے کے افتتاح کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ 5 فروری کو جس وقت یہاں پر اسلام آباد میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا، اس کے فوراً بعد ہم عوامی ریلی کے ذریعے سے ہکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ریلی لے کے جائیں گے اور اس خطے میں جتنے اضلاع آتے ہیں، جتنے انٹرچینج آتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ موٹر وے پہ آئیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس بہت بڑے پروجیکٹ کا خود افتتاح کریں. انشاءاللہ ایک عوامی ریلی ہوگی جو 5 فروری کو اس کا افتتاح کرے گی. اس کے علاوہ 25 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا جس میں 23 مارچ اور 5 فروری اس حوالے سے جو انتظامی معاملات ہیں اس پر ایک نظر ڈالی جائے گی اور اس میں اگر جو بھی مشاورت کے ذریعے سے کچھ چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے. ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے
किस उम्मीद के साथ इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था हुकूमत बनाने में, लेकिन उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। हम उनको भी अपील करते हैं कि वो अब मुल्क की मफाद के लिए सोचें, गरीब आदमी के लिए सोचें, मुल्क को बचाने के लिए सोचें, वरना ये जो इस वक्त मिनी बजट की सूरत में हो रहा है और या स्टेट बैंक को इख्तियारात देने के नाम पर उसको भी इख्तियार किया जा रहा है और IMF से उसको वाबस्ता किया जा रहा है, तो ये तो एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान को दोबारा कानूनी बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। हम इमरान खान और उसके रजीम को ये हक नहीं देते कि वो पाकिस्तान की एक आज़ाद रियासत को दोबारा कानूनी बनाए और गैर मुल्की इदारों के रहम करम पर हमें छोड़ें। हम अपनी मईशत को आज़ाद रखना चाहते हैं और हमारी कौम मेहनती कौम है, वो मुल्क की मईशत की बेहतरी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन क़यादत जो है वो भी इसकी अहल हो कि वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतर सके। मैं इन दो तीन बातों के साथ एक बार फिर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले इक़दामात से जब होंगे आपको आगाह करेंगे। आपने जैसे आईन में कानूनी हैसियत की बात की है, तहरीक-ए-आज़म में एतमाद ला रहे हैं आपने अपना तहरीक-ए-आज़म में एतमाद के हवाले से बात हुई है, आपकी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराही इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।